नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे.आर. कादरी और आप देख रहे हैं जे.आर. कादरी चैनल। रुकिए, कट नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी मेहनत से और बहुत ही इख्तिसार में, मुख्तसर में, बड़े शॉर्ट करके हमने उर्दू ग्रामर को तरतीब दिया है। अगर शायद हमारा आप सिर्फ दो वीडियो, ये वीडियो और इसके बाद शायद एक या दो वीडियो, सिर्फ 3 वीडियो देख करके आप अपने उर्दू ग्रामर को बहुत मजबूत और इतनी मजबूत कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह पीटी के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे फाइट करने की आपके अंदर ताकत, इस्तिताअत, कुव्वत और क्षमता हो सकते हैं। तो नाज़रीन देखिए, मैंने कितने शॉर्ट किया है इस ग्रामर को, सिर्फ ज़हन में बैठाने के लिए मैंने इतना शॉर्ट तरतीब दिया है। और ये तरतीब हमारे लिए और आपके लिए, ख़ास करके पीटी के तलबा व तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। नाज़रीन, जैसा कि आप 1 नंबर में देख रहे हैं, मैंने बड़ी इब्तिदा से बात को शुरू किया है और बड़ी गहराई से, बारीकी से बात करते हुए मैं चाहता हूँ कि आपको ग्रामर बड़े आसानी के साथ उर्दू को समझने की तौफीक हो। इसके लिए मैंने इतना शॉर्ट इस वीडियो में इस ग्रामर को तरतीब दिया है। नाज़रीन, नंबर 1 में आप देख रहे हैं हुरूफ के अक़साम है, मतलब हुरूफ के शक्ल सूरत के एतबार से कितने किस्म हैं, मैंने उसको तरतीब दिया है। हुरूफ के शक्ल सूरत के एतबार से 2 किस्म है। फर्स्ट क्या है? मुफरद। और मुफरद किसको कहते हैं? जैसे बा, अलिफ, ता, सा, उर्दू में इसको बे, ते, से, जीम, हे, खे, दाल, राल पढ़ते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस अलिफ, बा, ता को मुफरद हर्फ कहते हैं उर्दू ग्रामर में। लेकिन एक वर्ड इसके अंदर, एक लफ्ज़ आपको मिलेंगे जो 2 वर्ड को जोड़ करके बनाया गया है, उसे मुरक्कब कहते हैं। जैसे बा प्लस हा बराबर भा, यानी बे प्लस हे बराबर भा। तो ऐसे हुरूफ को मुरक्कब कहते हैं। पता ये चला कि शक्ल सूरत के एतबार से हुरूफ के 2 किस्म हैं। पहला मुफरद और मुफरद किसको कहते हैं? कौन से हुरूफ को मुफरद कहते हैं? जैसे बा, ता, सा, जीम, हा, खा। और ये मुफरद हुरूफ उर्दू ग्रामर में कितने हैं, उसको भी मैंने यहाँ जमा करने की कोशिश किया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे, मुफरद हुरूफ कुल 36 है, जबकि मुरक्कब हुरूफ 15 है। अगर आपके पीटी में एग्जाम आते हैं कि मुफरद हुरूफ की तादाद कितने हैं, तो आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इस पे राइट कीजिएगा कि 36 मुफरद हुरूफ पाए जाते हैं उर्दू के, जबकि मुरक्कब सिर्फ 15 है। और नीचे आप 2 नंबर में देख रहे हो हुरूफ के दर्जे। अब ये हो गए हुरूफ के किस्में, मतलब किस एतबार से? ये शक्ल सूरत के एतबार से 2 किस्में हैं। नीचे देख पा रहे हैं 2 नंबर में, जिसका मैंने हुरूफ बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, उसको टाइप करते वक्त मेरी सेटिंग नहीं सही से हो पाई है, इसलिए आप थोड़े बारीक में है, थोड़ा ध्यान से देखिए। नंबर 2 में है हुरूफ के दर्जे, यानी हुरूफ के कितने दर्जे हैं, हुरूफ के कितने प्रकार के हुरूफ है, उसके कितने दर्जे हैं, उसके मर्तबा कितने हैं, उसको हमने यहाँ कोड किया है। तो नाज़रीन, अगर आपके पीटी के एग्जाम में ये सवाल आता है कि हुरूफ के दर्जे कितने हैं, तो उसके 2 दर्जे हैं। वो क्या है? फर्स्ट है शमसी, जिसको हुरूफ शमसी कहते हैं। जैसे अशमसु, अशमसु। देखिए, जिस शब्द में, जिस लफ्ज में अलिफ लाम होने के बाद अलिफ लाम को छोड़कर के डायरेक्ट उस शीन लाम के बाद वाला जो भी हुरूफ होगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं अशम्स, हालांकि लाम को हम क्या कर रहे हैं? हज़फ कर रहे हैं। लाम को हम साइलेंट करके क्या पढ़ते हैं? अशम्सु। पता ये चला कि अलिफ को हम डायरेक्ट किस में मिला रहे हैं? शीन में। तो जहाँ ऐसी सूरत बनती है, ऐसे कितने हुरूफ है जिसमें लाम को छोड़कर, जहाँ अलिफ लाम के साथ कोई हुरूफ लिखे हुए हैं, अलिफ है प्लस लाम है, फिर कोई हुरूफ है, और वहाँ पे हम लाम को साइलेंट करके, हज़फ करके, लाम को छोड़कर डायरेक्ट हम
لام کے بعد والے حروف میں مشدد کرتے ہیں، یعنی تشدید کرتے ہیں، تشدید کی وجہ سے اس میں ملاتے ہیں، جیسے الف سین جبر الشمسو، الف سین جبر اش، شین میں جو شم، سین پہ سو، الشمسو، یعنی لام چھوڑ کر ہم الف کو ملائے شین میں، یعنی ایسے حروف جہاں لام کے ساتھ لکھے جاتے ہوں اور اس کو لام ترک کر کے اس حروف میں ملا دیا جائے اور ملنے کی صورت بنتی ہے، تو ایسے حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں، جیسے الشمسو، یہاں شین میں الف مل رہا ہے، اس ایسے حروف جب آئیں گے تو ان کو ہم حروف شمسی کہیں گے۔ نمبر 2 میں دیکھ پا رہے ہیں قمری، حروف کے کتنے درجے؟ 2 درجے، ایک شمسی، شمسی سمجھ چکے ہیں، اور دوسرا درجہ ہے قمری۔ قمری کس کو کہتے ہیں؟ جس کو الف لام کے ساتھ لکھا جائے، لام کے ساتھ لکھا جائے، لیکن اس لام کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ لام والے کے بعد جو حروف ہے اس میں مشدد نہ ہو، ایسے حروف کو ہم قمری کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے القمرو، یہاں اقمرو نہیں ہوگا، اقمرو نہیں ہونے، یعنی الف کو کاف میں ملایا نہیں جا سکتا ہے، تو اس لیے ایسے حروف جہاں جس کو مشدد کر کے الف کو ہم نہیں ملا سکتے ہیں، ایسے حروف کو ہم قمری کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ حروف شمسی کس کو کہتے ہیں اور حروف قمری کس کو کہتے ہیں۔ یہاں بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ حروف کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ شمسی ہے اور دوسرا درجہ قمری ہے۔ نیچے دیکھ پا رہے ہیں آپ الف کے 2 قسم ہیں۔ اب الف کے 2 قسم میں منقسم کیا گیا ہے، اور اگر اس طرح سے آپ دیکھیں کہ حروف شمسی کتنے ہیں اور حروف قمری کتنے ہیں، اگر اس طرح کے سوال اگر آپ کے پی ٹی کے ایگزام میں آتے ہیں تو یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں کہ حروف شمسی بھی 14 ہے اور حروف قمری میں بھی 14 ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ حروف شمسی 14 ہے اور حروف قمری بھی 14 ہے۔ اگر اس طرح کے سوال آتے ہیں تو 14 آپشن صحیح ہوگا۔ ناظرین نیچے آپ دیکھ پا رہے ہیں الف کے 2 قسم ہے۔ الف کے کتنے قسم ہے اس کو ہم نے یہاں کوڈ کیا۔ الف کے 2 قسم ہے، ایک الف ممدودہ ہے جس کو ہم کھینچ کر پڑھتے آرام، آرام، فقرا، اور یہ الف ممدودہ یہاں دیکھ رہے آرام، آرام، الف پر جو مد ہے اور اس طرح کے جو مدہ والا کھینچ کر پڑھنے والے الف ہوں گے اسے ہم الف ممدودہ کہتے ہیں۔ فقرا یعنی الف کے بعد جو حمزہ ہے، تو ایسے حروف اگر آ جائے یعنی حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو وہ بھی ممدودہ ہی کہلاتے ہیں، جیسے آرام، الف پر مد، یہ سمجھ گئے کہ یہ الف ممدودہ ہے۔ اور ایسے الف جس کے بعد حمزہ آئے، فقرا، غربا، تو اس طرح علماء، تو اس طرح کے جو حروف آئیں گے وہ بھی حروف ممدودہ ہی کہلائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حروف ممدودہ سمجھ چکے ہوں گے۔ نمبر 2 میں دیکھ پا رہے الف مقصودہ۔ الف مقصودہ کیا ہے وہ دیکھیں، جاہل، جاہل یا امروز، ایسے الف جس کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے کیا، اور اس پہ کسی طرح کے کوئی نشان بھی نہ ہو، جیسے اوپر والا ممدودہ میں آپ نے مدہ پایا اور ادھر آپ کو جو فقرہ میں ہے تو فقرہ میں یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ حمزہ سے پہلے الف ہے، تو ایسے حروف اس کی تو پہچان ہو جا رہی ہے کہ الف پہ مدہ ہو، اور اس کی آگے جو فقرہ میں الف ہے اس میں یہ پہچان ہے کہ الف کے بعد حمزہ ہو، تو ایسے 2 الف ممدودہ کہلائیں گے۔ اور ایسے الف جو جس پہ کوئی نشان نہ ہو، جیسے جیم الف زبر جا، تو یہاں پہ یہ جیم الف مقصودہ ہے۔ ذہن نشی کرنے والی بات یہ ہے کہ جس الف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اسے ممدودہ کہتے ہیں، اور جس الف کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے اسے
मकसूदा कहते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नून की कितनी किस्में हैं। क्या नून की, हरूफ नून की कितनी किस्में हैं? तो नाज़रीन, हरूफ नून के भी दो किस्में हैं, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। नून ज़ाहिर किसको कहते हैं? जैसे बान, मान, देख रहे हैं नून, उसके अंदर गोला के अंदर नुक्ता है, तो नुक्ता वाले हरूफ को हम नून गुन्ना कहते हैं। और जबकि नंबर 2 में देख पा रहे हैं आप, कहाँ में जो नून गुन्ना है तो इसमें नुक्ता नहीं डाला गया है, इसलिए ये हरूफ ये नून गुन्ना है। क्या है? ये नून गुन्ना है। उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ चुके होंगे कि नून की कितनी किस्में हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। नून की दो किस्में हैं, नून गुन्ना और नून ज़ाहिर। नून ज़ाहिर वह है जो साफ तौर पे लिखे जाए, और नून गुन्ना वह है जिसमें नुक्ता ना हो, और कभी कभी नुक्ता होने के बाद भी उसे नून गुन्ना ही कहा जाता है। जैसे पूंजी, पा वाव पे वाव पे पूं, नून गुन्ना साकिन जिमिया जर्जी, पूंजी। यहाँ भी ये नून की शक्ल है, लेकिन यहाँ भी हम इसे नून गुन्ना कहेंगे। अब उम्मीद करता हूँ आप ये दोनों बातें समझ चुके होंगे। अगर आपके पास इस तरह के सवाल आते कि वाव की कितनी किस्में हैं, तो वाव की 3 किस्में हैं। वाव मारूफ, जैसे खूब, जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए, खा वाव पेश, खे वाव पेश, खूब, बासाकिन, खूब। तो ऐसे वाव, जो ये खूब में वाव देख रहे हैं, ये वाव मारूफ है, यानी जिस वाव को बड़ा ऊ के मात्रा के साथ, हिंदी में बड़ा ऊ के मात्रा के साथ पढ़ेंगे तो ऐसे वाव मारूफ कहलाते हैं। जबकि आप देख पा रहे हैं नंबर 2 में वाव मजहूल में की मिसाल है मोर, यानी ये कह लिया जाए जिस वाव पे हम ओ का मात्रा पढ़ेंगे, जैसे आ पे बा पे ओ के मात्रा, बो, ता पे ओ का मात्रा, तो इस तरह जो ओ का मात्रा लगाकर हम वाव को पढ़ेंगे, यानी मीम वाव पे मो पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा, ये वाव हो जाएंगे क्या? ये हो जाएंगे मजहूल। लेकिन इसी वाव को जब मीम वाव पे मुंह पढ़ेंगे, मुंह, तो ये हो जाएंगे वावे मारूफ। तो बात समझने की ये है कि जिस वाव को ऊपर की जानिब खींच कर पढ़ेंगे, मो, बो, तो, सो, तो ऐसे वावे मजहूल कहलाते हैं। और तीसरी किस्म वाव के है वावे मादूला, यानी ये वो वाव है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा ना जाए, ऐसे वाव को वावे मादूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वावे मादूला। जैसे खाजा, ये लिखा है खे वाव अलिफ जीम हा, तो होना तो ये चाहिए था कि इसको हम खवाजा पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये वाव साइलेंट होता है, ये वाव को गिरा दिया जाता है और वाव गिरा करके अलिफ के साथ हम पढ़ते खाजा। यानी ऐसे वाव जो साइलेंट कर दिए जाए, हज़फ कर दिए जाए, तो ऐसे वाव को वावे मादूला कहते हैं, यानी लिखा तो जाए पढ़ा ना जाए। उम्मीद करता हूँ आप अभी तक के ये चंद बातें जो आपको मैंने पहुँचाया है ये समझ चुके होंगे। नाज़रीन, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और हमसे आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं कि वाव मारूफ की तारीफ क्या है, मतलब किसको कहते हैं, वाव मजहूल किसको कहते हैं, डिटेल्स में चाहिए। मैंने ये इख्तिसार किया है, मैंने इसे शॉर्ट करके आपके दिमाग में भरने की कोशिश किया है कि ताकि आपके दिमाग में आसानी के साथ कम से कम अक़साम, काइंड्स जो है इन हुरूफों को कि इसकी कितने किसके प्रकार हैं, ये आपके दिमाग में आसानी के साथ भरने के लिए मैंने शॉर्ट किया है। लेकिन अगर PDF चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं करते हैं फिर भी हम आपकी मदद करते हुए हम आपको PDF दस्तयाब कराने की बात करते हैं और अहद करते हैं कि अगर आप हमसे राब्ता करते हैं तो हम ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे। लेकिन गुजारिश करता हूं अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें मेरा भला होता है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप करेंगे, दोस्तों से भी करवाएं क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ PDF हम तैयार करते हैं। नाज़रीन,
6 نمبر میں ہم پیش کیے ہیں کہ ہا کی کتنی قسمیں ہیں۔ ابھی تک آپ نے الف کی قسمیں پڑھ لیا، نون کی قسم پڑھ لیا اور واو کی قسم پڑھ لیا۔ یہاں ہا کی قسمیں بتائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے الف کے 2 قسم پڑھے، وہ الف ممدودہ، الف مقصورہ۔ پھر آپ نے نون کے 2 قسم پڑھے، نون ظاہر، نون غنہ۔ پھر آپ نے پڑھا واو کی 3 قسمیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ۔ تو ناظرین یہ اتنی بات آپ کے ذہن میں امید کرتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ بیٹھی ہوگی۔ اب ہم پیش کرتے ہیں کہ ہا کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہا کی 2 قسمیں ہیں۔ ہا کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہا کی 2 قسمیں ہیں، ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی۔ ہائے ملفوظی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو ہا کی آواز باقی رہے، تو ایسے ہا کو ہم ہائے ملفوظی کہتے، جیسے راہ، چاہ۔ اور ہائے مختفی، اس ہا کی آواز محفوظ نہیں رہتی ہے، اس ہا کی آواز کو، اس کے ساؤنڈ کو ظاہر نہ کرنا اور کرنا دونوں برابر ہو، ایسے ہا کو ہائے مختفی کہتے، جیسے روزانہ۔ کوئی ناپ کہہ کر کے ہی چھوڑ دے پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی، روزانہ، نون زبر نہ، روزانہ، پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لکھا تو گیا ہے ہا کے ساتھ، حالانکہ ہونا چاہیے روزانہ۔ لیکن اگر کوئی ایسا بولتا ہے پھر بھی صحیح ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ اس کا تلفظ صحیح یہی ہونا چاہیے، روزانہ، روزانہ۔ لیکن اگر کوئی روزانہ کہہ دیتا ہے پھر بھی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ ہائے ملفوظی دیکھ رہے ہیں اس کی ساؤنڈ ظاہر ہے، اور روزانہ میں جو ہا آپ دیکھ رہے ہیں، زمانہ میں، دیوانہ میں، اس میں ہا کی آواز، ہا کی ساؤنڈ اگر ظاہر نہ ہو تو ایسے ہا کو ہائے مختفی کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کے دماغ میں ساری بات بالترتیب بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 7 میں دیکھ رہے ہیں یا کی 2 قسمیں ہیں۔ یا کی، اگر آپ کی پی ٹی کے ایگزام میں اس طرح کے سوال آتے ہیں یا کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہ بات ذہن نشی کر لے کہ یا کی 2 قسمیں ہیں۔ فرسٹ کیا ہے؟ یا معروف، جیسے امیر، امیر۔ ناظرین یہاں پہ ٹائپ کی مسٹیک ہونے کی وجہ سے عین سے امیر لکھایا ہے، معذرت چاہوں گا۔ الف سے امیر ہوتے تو امیر رقیب، دیکھیں میم یا زر می، یعنی رقی، کافیہ زر کی کے تلفظ ہے۔ یہ کہہ لیا جائے بڑی ای کا مانترا، کیا بڑی ای کے مانترا اگر لگے جہاں پہ جس کو آپ بڑی ای سے لکھتے ہیں، ایسے یا کو یا معروف کہتے ہیں، جیسے غریب، رقیب، جمیل۔ تو ایسے یا کو یا معروف کہتے ہیں۔ اور یا مجہول کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2 میں دیکھ پا رہے شیر، پیر، یہ را کا اضافہ ہے، ٹائپ کرنے میں مسٹیک ہے، حقیقت میں یہ پیر ہے۔ تو ناظرین اس میں سمجھنے کی آپ کو ضرورت یہ ہے کہ وہ یا مجہول میں شیر، اگر شیر پڑھ دیں تو یہ واو معروف ہو جائیں گے۔ یہ کہہ لیا جائے کہ واو یا معروف میں ہم ای کا مانترا پڑھتے ہیں، جبکہ یا مجہول میں ہم اے کا مانترا پڑھتے ہیں، جیسے بیل، با پہ اے کا مانترا، بیل نہ خالی بیل۔ تو یا مجہول وہ ہے جس میں اے کا مانترا لگتے ہیں، اور یا معروف وہ ہے جس میں بڑی ای کے مانترا لگتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ ان دونوں قسم کو بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حروف کی کتنی قسمیں ہیں۔ ناظرین اوپر میں پہلے میں گزرا کہ حروف کی 2 قسمیں، مرکب اور مفرد۔ تو وہاں شکل و صورت کے اعتبار سے حروف کے حروف کی 2 قسمیں ہیں، لیکن یہاں ہم حروف کے کیٹیگری کتنے ہیں،
کتنے کیٹیگری کے حروف ہوتے ہیں، اس کیٹیگری کے اعتبار سے حروف کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ حروف کے 4 قسمیں ہیں۔ حروف ربط، یعنی کچھ ایسے حروف ہیں جو کنٹیکٹ کے لیے آتے ہیں، ربط کے لیے آتے ہیں، جوڑنے کے لیے آتے ہیں، اسے حروف ربط کہتے ہیں، جیسے سے میں تک۔ اگر اس طرح سے اگر آپ کے پی ٹی میں آتے ہیں کہ سے میں تک یہ کون سے حروف ہے، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حروف ربط ہے۔ کیا ہے؟ حروف ربط۔ تو اب پہلی بات تو یہ آپ کو دماغ میں رکھنا ہے کہ حروف کی کتنی قسمیں ہیں، تو حروف کی 4 قسمیں ہیں۔ کیا؟ حروف کے 4 قسمیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حروف ربط، جیسے سے میں تک۔ ایک آتے حروف عطف، اگر، مگر، لیکن، یعنی بات کو ہولڈ کرنے کے لیے، بات کو ہولڈ کرنے کے لیے جس ورڈ کا استعمال ہوتا ہے، ایسے ورڈ کو اردو گرامر میں حروف عطف کہتے ہیں، جیسے اگر، مگر، لیکن۔ ناظرین، تیسری حروف کیا ہے؟ حروف تخصیص ہے۔ کیا؟ حروف تخصیص۔ حروف تخصیص کس کو کہتے ہیں؟ ہی، تو، بھی، مطلب ایک چیز کو امتیاز پیدا کرنے کے لیے، ڈیفرنس پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، جیسے تو ہی، وہ بھی۔ تو ایسے حروف کو، یعنی جس حروف کے ذریعے دباؤ پڑتا ہے، اپنی بات میں زور پڑتے ہیں، ایسے حروف کو ہم حروف اردو گرامر میں ہم حروف تخصیص کہتے ہیں، جیسے ہی، تو، بھی، ہر، وغیرہ۔ نمبر 4 میں دیکھ رہے ہیں حروف فجائیہ، یعنی اچانک، خوشی کی وجہ سے، اچانک یا گھبراہٹ کی وجہ سے اچانک جو ہمارے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے، ایسے حروف کو حروف فجائیہ کہتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایسے حروف کو ہم حروف فجائیہ کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ تو ایسے حروف کو ہم حروف جو خوشی میں اچانک ہماری زبان سے نکلتے ہیں، ایسے حروف کو اردو گرامر میں ہم حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ ناظرین، اب یہ حروف کے بارے میں ابتدائی باتیں تھی جو ہم آپ تک ارسال کیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معنی دار ہونے اور بے معنی دار ہونے کے اعتبار سے، کیا؟ معنی دار ہونے اور بے معنی دار ہونے کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ لفظ کی، یہ لفظ کی بات کر رہے ہیں ہم۔ کیا؟ معنی دار ہونے اور بے معنی دار ہونے کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ اگر آپ کے سوال میں اس طرح آتے کہ لفظ کی کتنی 2 قسمیں ہیں، تو 2 قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ موضوع، لفظ موضوع، جس کا معنی ہوتا ہے اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں، جیسے پانی۔ پانی سے ہمیں پانی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے لفظ محمل، جس کا کوئی معنی، ارتھ، میننگ نہیں ہوتے ہیں، ایسے لفظ کو اردو گرامر میں لفظ محمل بولا جاتا ہے، یعنی وانی۔ جیسے کوئی ایک ساتھ بولے پانی، وانی، تو پانی لفظ موضوع کہلاتا ہے اور وانی لفظ محمل کہلاتا ہے۔ تو لفظ کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2 قسمیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ معنی دار لفظ کی 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیے اوپر میں آپ نے پڑھا لفظ کی 2 قسمیں، ایک یہ کہ جس کا معنی ہوتا ہے، ایک وہ جس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ اب اسی لفظ موضوع جس کا معنی ہوتا ہے اس کو بانٹا گیا ہے 3 قسموں میں۔ کیا؟ اس کو بانٹا گیا ہے 3 قسموں میں۔ وہ کون کون سی قسمیں ہیں؟ وہ کون کون سی قسمیں ہیں وہ دیکھیں آپ۔ معنی دار لفظ کی 3 قسمیں ہیں، یعنی لفظ موضوع کی 3 قسمیں ہیں، سمجھ لیجئے۔ لفظ حقیقی، پہلا کیا ہے؟ لفظ حقیقی، جیسے شیر، درندے کے لیے، مطلب جب شیر بولا جائے تو اس کا معنی حقیقت میں شیر کے لیے بولا جائے، درندہ کے لیے بولا جائے، تو
या जानवर बोला जाए तो जानवर से मुराद जानवर ही हो, तो ऐसे लफ्ज को लफ्ज हकीकी कहते हैं। और ये किसके किस्म में से है? लफ्ज के किस्म में। मानादार होने की, मानादार लफ्ज की तीन किस्में हैं, लफ्ज हकीकी, लफ्ज मजाजी और लफ्ज इस्तिलाही। तो लफ्ज हकीकी वह है जिस वर्ड को इस्तेमाल किया जाए तो उसकी जो असल माना है उसी एतबार से इस्तेमाल किया जाए। जैसे शेर दरिंदा के लिए, फाड़ने वाला जो जानवर है उसके लिए शेर बोला जाए तो ये लफ्ज हकीकी है। और लफ्ज मिजाजी वह है कि शेर को बहादुरी के लिए बोला जाए, जैसे जैद शेर है, तो ऐसे में जब जैद को शेर हम कह रहे हैं तो हकीकत में जैद शेर नहीं है, मतलब इससे जैद की बहादुरी जाहिर होती है। तो लिहाजा जब इसी शेर को हकीकत माना में मुराद लिया जाए, जानवर के लिए, उस फाड़ने वाले जानवर के लिए मुराद लिया जाए, तो ये शेर लफ्ज हकीकी है। और इसी शेर को अगर किसी की बहादुरी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये लफ्ज मजाजी उर्दू ग्रामर में कहलाता है। नंबर 3 में देख रहे हैं आप लफ्ज इस्तिलाही। लफ्ज इस्तिलाही वो कहते हैं जिसको असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में इस्तेमाल कर दिया गया हो और उसी पे अमल किया जाता हो, ऐसे लफ्ज़ को लफ्ज़ इस्तिलाही बोलते हैं। जैसे फेल का माना कलमा के होते हैं, क्या है? फेल का माना कलमा के होते हैं, लेकिन यहाँ काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या? फेल का माना कलमा क्या होता है, लेकिन जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें फेल का माना काम के लिए इस्तेमाल हुआ है, हकीकत में फेल का माना कलमा है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि अब ये बातें भी आपको समझ में आ चुकी होगी कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहमल। फिर मानादार यानी लफ्ज़ मौजू की 3 किस्में हैं, लफ्ज़ हकीकी और लफ्ज़ मजाजी और लफ्ज़ इस्तिलाही। यहाँ हम ज़हन में सिर्फ किस्म को भरेंगे कि किसकी कितनी किस्में हैं। नाज़रीन, नंबर 10 में देख पा रहे हैं आप, लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ में कलमा कहते हैं। आप ये बात जानते हैं कि उर्दू कवायद को 5 किस्मों में बांटा गया है। उर्दू कवायद की कितनी किस्में? 5 किस्में। क्या? इल्म हिजा यानी इमला, और इल्म नौह, इल्म सर्फ, इल्म बलागत और इल्म उरूज। तो नाज़रीन, उन्हीं 5 किस्मों में से एक किस्म है इल्म सर्फ। तो इन लफ्ज़ को, जिसको अभी हमने ऊपर जाना और समझा है, इस लफ्ज़ को इल्म सर्फ में, क्या सर्फ जैसे फन और सब्जेक्ट में क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। और कलमा की कितनी किस्म है? कलमा की 3 किस्में हैं, और वो क्या है? इस्म, फेल, हर्फ। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ में क्या कहते हैं, तो ये बात याद रखें कि लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ में कलमा कहते हैं। और कलमा की अगर किस्म पूछा जाए कि कलमा की कितनी किस्म है, तो कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। अब हम यहाँ सिर्फ इस्म की बात करते हैं, फेल और हर्फ को यहीं छोड़ते हैं, और इंशाअल्लाह बाद में हम फेल की भी बात करेंगे, हर्फ की भी बात करेंगे। पहले हम इस्म को नंबर 1 में जो है उसको समझते हैं। वो क्या है? माना के एतबार से इस्म की 2 किस्में। अब इस्म की कितनी किस्में हैं यहाँ हम बयान करते कि इस्म के माना के एतबार से 2 किस्में, इस्म ज़ात और इस्म सिफत। इस्म ज़ात क्या है? पटना इंसान, ये इस्म ज़ात है। क्यों? ये इस्म ज़ात है। और इस्म सिफत यानी पहचान। 12 नंबर में आप देख पा रहे हैं कि बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, और वो क्या है? इस्म जामिद, इस्म मस्दर, इस्म मुश्तक। ये 3 किस्म किसके है? इस्म के। पहला आपने क्या पढ़ा? माना के एतबार से इस्म के दो किस्में हैं, इस्म ज़ात और इस्म सिफत। इस्म ज़ात जैसे पटना, और इस्म सिफत जैसे सियाह, काला, उजला, ये सब इस्म सिफत है। अब यहाँ हम बनावट के एतबार से इस्म की किस्म जाने कि इस्म की 3 किस्में, इस्म जामिद, इस्म मस्दर, इस्म मुश्तक। हम इस्म मस्दर और मुश्तक को यही छोड़ते हैं। पहले 1 नंबर को हम जानते कि इस्म जामिद क्या है और उसकी कितनी किस्म है। इसमें जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें नकरा जैसे आदमी, इसमें नकरा मतलब
عام، جب آدمی بولا جائے اس میں نکرہ بولا جائے تو خاص نہ ہو، مطلب عام ہو، اس سے کوئی بھی سمجھا جائے، جیسے آدمی کوئی بھی آدمی، انسان کوئی بھی انسان، تو یہ اس میں نکرہ ہے۔ اور اس میں معرفہ خاص اسم، خاص جگہ کے نام کو، انسان کے نام کو، جگہ کے نام کو، وستو کے نام کو ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں، جس کو پراپر ناؤن بھی بولا جاتا ہے انگریزی میں۔ تو ناظرین اس میں جامد کی دو قسمیں، اس میں نکرہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ اب ہم یہ جانتے ہیں اس میں سے پہلے اس میں نکرہ کی قسم جانتے کہ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ناظرین اس میں نکرہ کی کل 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے اسم ذات، جبکہ نمبر 2 ہے اسم صفت، جبکہ نمبر 3 میں ہے اسم کیفیت، جبکہ نمبر 4 میں ہے اسم استفہام، جبکہ نمبر 5 میں ہے اسم مصغر، جبکہ نمبر 6 میں ہے اسم مکبر، جبکہ نمبر 7 میں ہے اسم تعداد۔ اگر آپ کے پی ٹی کے ایگزام میں یہ پوچھے جاتے ہیں کہ اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو کم سے کم ذہن میں یہ بات یاد رکھیں کہ اسم نکرہ کی کل 7 قسمیں ہیں۔ یا اگر آپ کو ان 7 آپشن میں سے کوئی ایک آپشن دے دیا جائے کہ اس میں صفت کس کے قسم میں سے ہے، تو ذہن میں یاد رکھے کہ یہ اس میں صفت اس میں نکرہ کی قسم میں سے ہے۔ اب یہ نکرہ ہم سمجھ چکے ہیں، جو ابھی ہم نے بناوٹ کے اعتبار، ہم نے جو ابھی اسم کے اعتبار سے یہاں معنی کے اعتبار سے اسم کو 2 قسموں میں بانٹا ہے، تو اس کے بناوٹ کے اعتبار سے جو ہم نے 3 قسموں میں بانٹا ہے جامد، تو اس میں جامد کو 2 قسم، اور اس میں جامد کے 2 قسموں میں کون کون ہے؟ نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ کو ہم سمجھ چکے ہیں، اب ہم معرفہ کو سمجھتے ہیں کہ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ناظرین اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 مضاف، نمبر 6 معہود، نمبر 7 منادہ۔ تو ناظرین ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اب کون کون ہیں اسے بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں مضاف، معہود اور اس میں منادہ، یہ سارے کے سارے، یہ 7 کے 7 اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں۔ اگر آپ کو اس میں اشارہ پوچھ دیا جائے کس کے قسم میں سے ہے، تو کیا اس کا آپشن ہوگا، کیا جواب ہوگا؟ اس میں معرفہ۔ اگر یہ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ اس میں معہود کس کے قسم ہے، آپشن آپ دے دے گا معرفہ، نکرہ، یا اس میں نکرہ یا اسم عام۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں معرفہ کو اسم خاص بھی بولا جاتا ہے، اور اس میں نکرہ کو اسم عام بھی بولا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشی کر لیں۔ اگر یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اسم خاص کی کتنی قسم ہے، تو بتائیں گے اسم خاص کی 7 قسمیں ہیں: علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم مضاف، اسم معہود، اسم منادہ۔ اگر اسی طرح نکرہ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں عام کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کی بھی 7 قسمیں ہیں، جو کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اب اس میں معرفہ کی جو ہم نے 7 قسمیں گنائی ہے، اس میں سب سے پہلے فرسٹ نمبر میں آپ دیکھ رہے ہیں علم۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ علم کی کتنی قسم ہے، تو ناظرین ذہن میں یاد رکھیں کہ علم کی 6 قسمیں ہیں۔ کیا 6 قسمیں ہیں؟ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 میں ہے کنیت، جبکہ نمبر 2 پہ ہے خطاب، جبکہ نمبر 3 ہے لقب، جبکہ نمبر 4 ہے عرف، جبکہ نمبر 5 ہے تخلص، جبکہ نمبر 6 ہے اسمی۔ تو اگر اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں، تو ذہن میں یاد رکھ لیا جائے کہ علم کی 6 قسمیں ہیں۔ یا خطاب لکھ کر کے آپشن میں دیا جائے کہ یہ خطاب مندرجہ ذیل میں خطاب کس کی قسم میں سے ہے، یا لقب کس کے قسم میں سے ہے، یا عرف کس کے قسم میں سے ہے، تو ناظرین ذہن میں یہ بات ضرور رکھیں کہ لقب، عرف، تخلص، اسمی، کنیت، خطاب، یہ سب علم کی قسم میں سے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے دوسرے نمبر پہ معرفہ کو
معرفہ کی 7 قسموں میں سے پہلی قسم ہے علم، دوسری قسم ہے ضمیر۔ تو اب ہم ضمیر کو جانتے ہیں کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ناظرین ضمیر کی کل 5 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ ضمیر مطلق، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری اور ضمیر موصول اور ضمیر تنکری۔ یہ 5 قسمیں ضمیر کی قسم ہے جو کہ معرفہ کے دوسرے نمبر کی قسم ہے۔ اس میں معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم اسم ضمیر ہے اور اس اسم ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، اور معرفہ میں سے ہی ایک علم گزرا ہے جس کو ہم نے بتا دیا ہے، اس علم کی 6 قسمیں ہیں۔ اور وہ کیا کیا ہے؟ وہ کیا کیا ہے؟ وہ اوپر گزر چکا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول وغیرہ۔ تو ناظرین یہ تو ہم صرف آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں قسموں کو بیٹھانے کے لیے ترتیب دیا ہے، لیکن اگر آپ کو ان سب کی تعریفات چاہیے تو آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے علم کی 6 قسمیں میں کنیت، خطاب، لقب، عرف، تخلص اور اسمی، یہ ساری کی ساری 6 قسمیں علم کی ہیں۔ تو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کنیت کو ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں، خطاب کو ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں، لقب کو ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں، عرف کو ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہو، تو آپ ہم سے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی PDF مہیا کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔